بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو بچوں، آج ہم نے کچھ بچوں کے کہنے پر گرامر کا سیکشن سٹارٹ کیا ہے۔ کچھ بچوں کو گرامر میں کافی دقت ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے کچھ بچوں کے کہنے پر گرامر کی کلاسز سٹارٹ کی ہیں، جس کا شروع ہم پارٹس آف سپیچ سے کریں گے، پھر آگے ٹینسز کی طرف اور نریشنز کی طرف جائیں گے۔ دیکھو، انگلش ہمارے حساب سے اگر ہم کہیں تو انگلش ایک لینگویج ہے، اور لینگویج کو سیکھنے کے لیے آپ نے اس لینگویج میں خود کو انوالو کرنا ہوگا، اس لینگویج کے بولنے والوں کے ساتھ آپ نے باتیں کرنی ہوگی، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تبھی وہ لینگویج آپ کو آ سکتی ہے۔ اچھا، اس میں ہمارے پاس جو رائٹنگ کا پارٹ ہے، جو ہم انگلش کی جو چیزیں لکھتے ہیں اس کو ہم گرامر سے امپروو کر سکتے ہیں۔ تو اگر گرامر میں ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ لیا ہے پارٹس آف سپیچ۔ اگر اس چیز کو ہم نے سمجھ لیا نا تو ہمارے لیے کافی آسانی آگے ہوگی۔ پارٹس آف سپیچ کا مطلب یہ ہے، اب سپیچ کسے کہتے ہیں؟ سپیچ کا مطلب ہوتا ہے کلام۔ جو بھی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں یا آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یا کوئی بھی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی بک پڑھ رہے ہیں، اس میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں، جو جملے لکھے ہوتے ہیں، وہ سپیچ ہوتا ہے۔ اب اس میں ہر لفظ کا ایک الگ تعریف ہے۔ ہر لفظ جو اس جملے میں، جیسے یہاں پر لکھا ہے ناؤن از دا نیم آف، ایک جملہ لکھا ہوا ہے نا، تو اس میں ہر لفظ کی ایک الگ ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے پارٹس آف سپیچ پڑھنا ہوگا۔ اگر پارٹس آف سپیچ سمجھ لیا تو پھر ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو پارٹس آف سپیچ کچھ لوگوں کے حساب سے 7 ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے حساب سے 8 ہوتے ہیں۔ چاہے 7 ہے 8 ہے، ہم ان سب کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ ہے ناؤن۔ اب ناؤن ہم نے چھوٹی کلاسز میں کافی بار پڑھا ہے۔ ناؤن جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اسم۔ اسم کا مطلب ہے کوئی بھی نام، سمجھ گئے؟ اب اس کی اگر ڈیفینیشن دیکھ لے تو ناؤن از دا نیم آف اینی پلیس، پرسن اور تھنگ۔ ناؤن یا اسم کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس اگزامپل ہے بک کی، ولیج کی، ٹروتھ کی۔ اب اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس جملوں میں ہر قسم کے نام آتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے ناؤن کو بہت سارے کائنڈز میں، قسموں میں ڈیوائڈ کر دیا۔ جیسے اگر ہم اس کی بات کریں کہ ناؤن کے کتنے کائنڈز ہوتے ہیں، تو اگر یہاں پہ دیکھیں کامن ناؤن، پراپر ناؤن، کلیکٹیو ناؤن، ایبسٹریکٹ ناؤن، مٹیریل ناؤن۔ اچھا، اب اگر اس میں سب سے پہلے دیکھ، کامن ناؤن کا مطلب ہوتا ہے عام نام۔ صحیح ہے، جو عام ہمارے پاس نام ہوتے ہیں، جتنے بھی بک ہوتے ہیں ان سب کو ہم بک کہتے ہیں۔ سوپ ہو گئے، یہ میرے پاس میں پین ہے، جس طرح کے بھی پین ہوتے ہیں، انک والا ہو، بغیر انک والا ہو، سب کو ہم پین کہتے ہیں۔ تو اگر جملے میں ایسا لفظ ہمارے پاس آ جائے تو اس کو ہم کہیں گے کامن ناؤن۔ اس کے بعد دیکھیں پراپر ناؤن۔ پراپر ناؤن کا مطلب ہوتا ہے خاص نام۔ اس میں خاص جسے ہم کہتے ہیں، اس میں خاص چیزوں کے نام ہوں گے، جیسے اسلم۔ اب سارے لڑکے تو بوائے ہوتے ہیں، لیکن اسلم سب کا نام نہیں ہوتا، تو بوائز کو ہم یہاں پہ ڈالیں گے کامن ناؤن میں، اور اسلم کو پراپر ناؤن میں رکھیں گے۔ اسی طرح تمام بکس کو ہم بکس کہتے ہیں، لیکن اسپیشل ایک کتاب کا نام ہے قرآن۔ صحیح، قرآن پاک۔ اسی طرح بہت ساری ویب سائٹس ہوتی ہے، فیس بک ہو گئی، گوگل ہو گئی، اور بھی بہت ہے، ویکیپیڈیا۔ تو اس میں سے ایک مخصوص ویب سائٹ کا نام ہے گوگل۔ تو اس لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پراپر ناؤن۔ آ جاتے ہیں اپنے تیسرے ٹائپ پر۔ تیسرا ٹائپ جو ہمارا ہے اس کا نام ہے کلیکٹیو ناؤن۔ اب کلیکٹیو ناؤن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم کلیکٹیولی کسی چیز کی بات کرتے ہیں۔ جیسے کلاس میں بہت سارے بچے ہیں، ایک بچہ بھی ہمارے لیے ناؤن ہے، لیکن اگر ہم سب بچوں کی بات کریں تو ہم کہیں گے کلاس۔ یا ٹیم میں بہت سارے بندے ہوتے ہیں، آرمی میں بہت سارے سولجرز ہوتے ہیں۔ جیسے ہم اگر بالوں کی بات کریں تو ہمارے جتنے بھی بال ہیں، ان سب کے لیے ہم جو ناؤن استعمال کریں گے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلیکٹیو ناؤن۔ ایبسٹریکٹ ناؤن کا مطلب ہوتا ہے، ایبسٹریکٹ ناؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو ہم چھو نہیں سکتے، جن کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ جیسے سلیپ ہو گیا، لائی ہو گیا، وکٹری ہو گئی، پتہ، صحیح ہے، جھوٹ، ان لفظوں کو ہم چھو نہیں سکتے۔ تو یہ ایسے ناؤن ہیں جس کو ہم فیل نہیں کر سکتے۔ ایسے ناؤنس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایبسٹریکٹ ناؤن۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے مٹیریل ناؤن۔
مٹیریل ناؤن میں ہم مٹیریلز کی بات کرتے ہیں، جیسے گولڈ ہو گیا، سلور ہو گیا، ملک ہو گیا، یہ ہمارے پاس مٹیریل ناؤن ہے۔ تو یہ سارے ناؤن کے کائنڈز ہیں۔ اگر کسی بھی چیز کا نام ہوگا تو اس کو ہم ناؤن ہی کہیں گے، پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی چیز ہے، تو وہ پھر اس کو ہم اسی کیٹیگری میں ڈالیں گے۔ اگر کوئی مٹیریل ہے تو وہ مٹیریل ناؤن ہوگا، اور کوئی ایسا لفظ ہے جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے، تو وہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہوگا۔ اور اگر خاص نام ہوگا تو اس کو پراپر ناؤن کہیں گے، کامن ناؤن ہوگا تو عام نام کہیں گے۔ دیٹس اٹ۔